حي على الفلاح ولی الذین آمنوا کہ اللہ جو ہے تمام مومنین کا جو ہے ولی ہے، دوست ہے، لیکن یہاں پر جن اولیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے یہ خاص اولیاء ہے اللہ کے، یہ خاص دوست ہے اللہ کے، یہ خاص ہے اور یہ اسپیشل گروپ ہے، اور اللہ نے ان کی بڑی عزت رکھی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کبھی غم سے دوچار ہوں گے، اور یہ اللہ کے ایسے دوست ہے جو اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی صفت جو ہے ایمان بیان کی گئی ہے، اور ایمان کے بغیر تو آدمی مومن بھی نہیں ہو سکتا ہے، ولی ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ اور تقوی دوسری صفت بیان کی گئی ہے، اور تقوی کے ذریعے سے آدمی کو جو ہے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے نزدیک اللہ کے پاس سب سے عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی رکھتا ہے۔ تو ان لوگوں کا ذکر کیا گیا۔ اب یہاں پر ابن کثیر نے اور باقی لوگوں نے یہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، اگر ان کو ہم دیکھیں گے یہ احادیث کی روشنی میں بھی اور صحابہ کرام کے ہاں بھی یہ بات بہت ہی عام تھی کہ اولیاء کی تعریف یہ ہے کہ اذا ذکر اللہ، جب ہم اولیاء کرام کو دیکھیں گے، اللہ کے دوستوں کو دیکھیں گے تو اللہ یاد آتا ہے، ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے، ان کا دیدار کرنے سے اللہ کی باتیں یاد آتی ہیں، ان کے نورانی چہروں کو دیکھنے سے جو ہے ایک آدمی کے دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی طرف رغبت جو ہے کرنے لگتا ہے، اللہ کی طرف اس کو رغبت ہو جاتی ہے، اللہ کی باتوں کے ساتھ اس کو محبت ہو جاتی ہے، اور انس پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں دین کے لیے، آخرت کے لیے، اللہ کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی بیان کی گئی ہے، یہ حسین نصر کی تفسیر جو ہے اسٹڈی قرآن، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں conquered their egos، جنہوں نے اپنی انا کو جو ہے اس پہ غلبہ حاصل کیا ہے، انہوں نے نفس امارہ سے گزر کے، نفس لوامہ کو پار کر کے نفس مطمئنہ کا درجہ حاصل کیا ہے، اور اپنے ایگوز کو، اپنی انا کو انہوں نے کانکر کیا ہے، کنٹرول کیا ہے، اور اس کو سبڈو کیا ہے۔ اور یہ لوگ جو ہے ہمیشہ اللہ کے پاس قربت حاصل کرنے کے جو ہے اس میں خیال میں ہوتے ہیں، فکر میں ہوتے ہیں، اور اللہ کی پراکزیمٹی ان کو حاصل ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں، اللہ کی سوچتے ہیں، اللہ کی کہتے ہیں، اور اللہ کے دیدار نے، اللہ کی یاد نے ان کو باقی ہر یاد سے بالکل جو ہے ایک لحاظ سے الگ کرتی ہے، اور اللہ کی یاد نے ان کو اتنا مشغول کر دیا، اور ان کو کسی اور چیز میں وہ مزہ نہیں آتا ہے، وہ لطف نہیں آتا ہے، وہ اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ اللہ والے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے ذکر سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے، اور انہوں نے اس لذت کو پایا ہے۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، ان کو وہ حاصل ہو چکی ہے، اور وہ اس ایکسپیرینس کو جو ہے ہمیشہ محسوس کرتے رہتے ہیں، ایک لذت کو محسوس کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر جو ہے اور بھی باتیں ان کے بارے میں یہ فرمائی گئی ہے کہ فَقُلْ مَنْ كَانَ تَقِيًّا كَانَ لِلَّهِ وَلِيًّا، جیسے ابن کثیر نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، ہر متقی جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ اور یہ جو فرمایا گیا لا خوف، یعنی ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، یعنی فیما یستقبلونہ من احوال الآخرہ، یعنی آخرت میں جو پیش آنے والے احوال ہے وہاں پر ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لا یحزنہم فزع اکبر، یعنی ان کو جو ہے وہ سب سے بڑا ہولناک منظر بھی ان کو پریشان نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اللہ کی یاد میں ہمیشہ رہتے تھے، اللہ کے خوف میں ہمیشہ رہتے تھے دنیا میں۔ اللہ کا خوف تو ان کو تھا، کسی اور چیز کا خوف نہیں تھا۔ یس کوچ ذاتس تس کوچ عالم ادن و جن تو انسان، جیسے ہمارے شیخ العالم نے فرمایا جو اللہ سے آپ کی مائک آف ہو گئی۔ آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے۔ ہاں، تو اللہ کا خوف ان کو ہے، اس لیے وہ تمام خوفوں سے آزاد ہو گئے ہیں، کہ یہ اللہ کا خوف ایسا خوف ہے جب کسی کے دل میں آ جاتا ہے
تو پھر وہ کسی سے خوف نہیں کھاتا ہے. تو اسی ان کو خوف آخرت تو ہوتا ہے. اور جو ان کو اگر کسی چیز کا غم ہوتا ہے تو وہ اس کا غم ہوتا ہے کہ اللہ ناراض تو نہیں ہے, اللہ نے چھوڑ تو نہیں دیا ہے, اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہوئی ہے. حالانکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں, کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جن نے ایمان لایا ہے اور وہ ہمیشہ جو ہے تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں. اور تقوی جو ہے اللہ سے خوف کرنا, اللہ سے جو ہے ڈرنا, اللہ کی باتوں پر عمل کرنا اور ان میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. اصل میں تقوی کا مطلب جو ہے عربی میں خوفناک چیز سے بچنے کو کہتے ہیں. ہر خوفناک چیز سے بچنے کو پہلے عرب کے لوگ تقوی کہتے تھے. اصل میں جیسے عزت سو توشکوں نے بہت ہی اچھی طرح سے اس بات کو واضح کیا ہے کہ پرانی جو ہے استعمال سے پہلے عرب کے لوگ جو ہے اس لفظ کو تقوی کو خوفناک چیز سے بچنے کو کہتے تھے تقوی, اور خاص طور سے جنگلی جانوروں سے اور ایذا دہ جانوروں سے بچنے کو تقوی کہتے تھے. اس کے بعد اس کو پھر جو ہے ہر خوفناک چیز سے بچنے کے معنی میں استعمال کیا جانے لگا. اور چونکہ سب سے خطرناک چیز جو ہے خوفناک چیز کو جہنم ہے, پھر جہنم سے بچنے کو تقوی کہتے ہیں. اور پھر تقوی جہنم سے بچنے کا ذریعہ چونکہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے, اس لیے پھر اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا تاکہ آدمی اس خوفناک چیز سے بچ جائے. تو یہ تو لفظی معنی اس کے ہوئے. تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ ان کو نہ تو مستقبل میں کوئی خوف ہوگا, کیونکہ آخرت کے جتنے ہولناک مناظر ہوں گے ان سے اللہ ان کو محفوظ رکھے گا. وَمَا هُمْ يَحْزُنُونَ عَلَى مَا وَرَائِهِمْ فِي الدُّنْيَا, یعنی جو دنیا میں انہوں نے رکھا ہے, چھوڑا ہے, یا دنیا میں جو کچھ ان کو پیش آنے والا ہے اس پہ ان کو کوئی غم نہیں ہوگا, کوئی حزن نہیں ہوگا. چونکہ یہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابن عباس اور باقی جو اسلاف نے وضاحت بیان کی ہے اولیاء اللہ کون ہے, تو وہ انہوں نے یہ فرمایا ہے اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, یعنی جب ہم ان کو دیکھیں گے تو اللہ یاد آتا ہے. الذین رؤوا ذکر اللہ, جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے. تو پھر حضرت علامہ تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو معاصی سے پرہیز رکھتے ہیں. اور سورہ انفال میں یہ فرمایا گیا اِنَّ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ, تو اللہ کے تو ولی وہی ہے جو تقوی والے ہیں, اور اللہ نے ان کو غمناک اور خوفناک حوادث سے بچایا ہے. اور ایمان اور تقوی سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے, اور خوف و خشت ان کے محفوظ رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے دنیاوی زندگی بھی اور آخرت میں بھی من جانب اللہ خوف و حزن سے بچنے کی خوشخبری ان کو دی گئی ہے. اور یہاں خوف سے خوف حق مراد نہیں ہے, اور غم سے غم آخرت مراد نہیں ہے, بلکہ یہاں پر اس خوف کی جو ہے نفی کی گئی ہے جو دنیائی غم ہے اور جو دنیائی خوف ہے, اور جس کا احتمال جو ہے مخالفتی اعداء سے ہو سکتا ہے. یعنی وہ دشمنوں کی وجہ سے خوف میں نہیں رہتے ہیں, اور ان کا صرف اللہ کا ان کو خوف ہے, اس لیے ان کو غم دنیا نہیں ہے اور اعداء کا خوف نہیں ہے ان کو. اور مومنین کو بھی کبھی خوف نہیں ہوتا ہے کسی چیز کا, ہر وقت ان کا اعتماد اللہ پر ہوتا ہے, ہر واقعہ کی حکمت کا اعتقاد رکھتے ہیں اور اس میں مسئلہ سمجھتے ہیں جس کی بشارت ان کو قرآن و حدیث نے دی ہے. یعنی وہ ہر بات کے بارے میں جو ہے ایک ایسا اعتقاد رکھتے ہیں, ایسا یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. تو حمید نصیر نے اپنی تفسیر میں ایک بہت اہم بات بیان کی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ایک بار شیخ القادر جیلانی رحمۃ اللہ مجلس میں تشریف فرما تھے, تو ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور آپ رضی اللہ رحمۃ اللہ کی کان میں جو ہے انہوں نے کچھ کہا. تو حضرت نے توقف کرنے کے بعد کچھ دیر کے بعد فرمایا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ. تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے یہ شخص دوبارہ واپس آیا تو کان میں اور کچھ کہا. تو حضرت نے رحمۃ اللہ نے فرمایا الحمدللہ کچھ توقف کے بعد. تو جب مجلس ختم ہو گئی تو لوگوں نے ان سے سوال کیا حضرت آپ نے یہ کیا کیا, پہلے بھی آپ نے الحمدللہ کہا, اس کے بعد جب دوبارہ یہ شخص آپ کے پاس آیا آپ نے دوبارہ بھی الحمدللہ کا لفظ استعمال کیا, یہ الفاظ استعمال کیے. آپ نے فرمایا اصل میں یہ شخص آیا تھا میرے پاس
ایک جہاز جو مال سے لدا ہوا آ رہا تھا، انہوں نے مجھے یہ اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ وہ جو ہے جہاز ڈوب گئے. تو میں نے کہا کہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی رضا ہے. تو میں نے کہا الحمدللہ. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد یہ واپس آ گیا کہ نہیں حضرت وہ یہ خبر صحیح نہیں تھی، یہ سب خبر غلط تھی، وہ جہاز تو آ چکا ہے اور لنگر انداز ہو چکا ہے. تو میں نے کہا الحمدللہ، مال تو اللہ کا ہی ہے. اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ڈوب جاتا تو مجھے اس پہ بھی کوئی قلق نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا. تو اللہ نے اس کو بچایا، تو اس پہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. پہلی صورت میں بھی شکر ادا کیا، دوسری صورت میں بھی شکر ادا کیا. تو یہ اولیاء کا طریقہ کار رہا ہے، اور یہ ان کا جو ہے اللہ پر اعتماد رہا ہے، اور کسی چیز کا خوف نہیں. دنیا کے مال کے لیے، دولت کے لیے وہ مطلب جو پریشان نہیں رہتے تھے. ان کی اصل فکر آخرت تھی، اور ان کا خوف جو ہے صرف خوف خداوندی ان کے اوپر حاوی رہتا تھا، جو تقوی کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ احکام قرآنی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی انسان کو صحیح معنوں میں انسان بناتی ہے. اور پھر جب انسان کو صحیح معنوں میں یہ تقوی حاصل ہو جائے تو وہ جو ہے انسانی کامل بن جاتا ہے، اور سارا جہاں اس کا دوست ہو جاتا ہے، اور یہ دنیا جنت بن جاتی ہے. تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے دنیا بھی جنت بن جاتی ہے. اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اولیاء کرام جو ہے ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے. پھر یہ جو فرمایا گیا کہ یہ ولایت کیسے آدمی کو حاصل ہوتی ہے، اس کے بارے میں اچھی خاصی تحقیق کرنے کی ضرورت بھی ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت بھی ہے کہ اب ہر چیز کو لوگ جو ہے ولایت کا درجہ دیتے ہیں. اور پہلے اس کے کچھ معنی تھے، اب کچھ اور معنی ہو گئے. آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے ابن تیمیہ نے رحمۃ اللہ نے اور باقی بزرگوں نے جو ہے اولیاء کرام کی جو ہے 3 قسمیں کی ہے ایک لحاظ سے. ایک وہ کہتے ہیں کہ احمد خدا، یعنی وہ لوگ جو ہدایت کے امام ہیں، ان میں وہ خاص طور سے جنید بغدادی رحمۃ اللہ کو، اور سری سختی کو، اور جو ہے باقی جو ہے معروف ترکی، شیخ القادر جیلانی رحمۃ اللہ، اور فضیل بن ایاز وغیرہ کو بھی لیتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو ہدایت کے امام ہیں. تو اسی طرح سے بعض لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس معاملے میں کچھ بعد میں جو کچھ لوگ آئے تو ان سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہے. اور اسی بات کی طرف جو ہے ایک اور عالم جو کیلانی صاحب نے کچھ بات بیان کی ہے، جس کا میں ذکر یہاں کرنا چاہوں گا، کیونکہ بہت سارا خلط مبس ہو گیا ہے. کیونکہ پہلے زمانے میں جو تصور تھا اولیاء کا، آج کے زمانے میں کچھ اور بھی چیزیں اس میں آ گئی ہے. مثلا وہ فرماتے ہیں قرن اول میں بھی کچھ ایسے مسلمان موجود تھے جن کی طباع زہد و تقوی اور عبادت کی طرف زیادہ مائل ہو گئی تھی. پہلی صدی اور دوسری صدی ہجری میں انہیں زہاد اور صالحین کا نام دیا جاتا تھا. لیکن تیسری صدی میں جب مسلمانوں پر یونانی اور ہندی فلسفے کے اثرات پڑنے لگے تو یہ طبقہ ترک دنیا اور رہبانیت کی طرف مائل ہو گیا، اور اولیاء اللہ کا مفہوم یکسر بدل گیا، اور یہ لفظ صرف ان لوگوں کے لیے مختص ہو گیا جو ریاضتیں اور چلہ کشیاں کریں اور باقاعدہ کسی شیخ یا ولی کی بیعت کے رشتے میں منسلک ہوں اور ان سے کرامات کا ظہور ہو. پھر اس طبقہ میں وحدت الوجود، وحدت الشہود اور حلول جیسے غیر اسلامی عقائد داخل ہو گئے، اور ولی کی ولایت کا معیار یہ قرار پایا ظہور جتنا زیادہ ہو وہ اسی درجہ کا ولی ہے. پھر ان لوگوں میں کر دیا کہ ہمیں براہ راست اللہ سے خبریں ملتی ہیں اور ہمیں رسول کی ضرورت نہیں ہے. نعوذ باللہ. بعض نے شریعت کو ہڑیا اور اپنے دینی طریقت کو اصل مغز قرار دیا اور ولایت کے ایک باقاعدہ اور باطنی نظام کی داغ بیل رکھ دی. ان میں پیری مریدی لازمی قرار دی گئی، اور یہ لوگ اپنے اس مخصوص طبقہ کو ہی برتر اور اولیاء قرار دینے لگے، اور ان اولیاء اللہ کے علم غیب، تصرف اور ہیبت سے لوگوں کو ڈرایا جانے لگا، اور ایسے نظریات مسلمانوں میں خوب شائع و ضائع کیے گئے. شرعی نقطہ نظر سے ایسے نظریات بالکل بے بنیاد ہے. تو یہ جو ہے علامہ کیلانی نے یہ اس بات کا بیان کیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی زمانہ اولیاء کرام کے وجود سے خالی رہا ہے. اس لیے یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگرچہ ایسے بھی لوگ رہے کہ جنہوں نے اس نام کو غلط انداز سے استعمال کیا اور
ایسی چیزیں اسلام کے دائرے میں لائی گئی جن کا کوئی ثبوت قرآن حدیث سے نہیں ملتا ہے، جن کے بارے میں خود صوفیہ کرام میں سے جو بہت بڑے بزرگ رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا، مثلاً مودود چست رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے، جو آدمی قرآن و حدیث کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف دعوت دے وہ ولی نہیں بلکہ وہ شیطان ہے۔ اور اس طرح سے آپ دیکھیں، یا شیخ القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرمایا کہ اگر کوئی مددگار کرنے والا ہے تو وہ اللہ ہے، لا یستغاث بی انما یستغاث باللہ، مجھ سے آپ مت مانگا کرو، اللہ سے مانگا کرو۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی مدد کرنے والا ہے تو اللہ ہے، اور لا دلیل سوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر کوئی ہدایت کرنے والا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر ایک صوفی نے یہ بات فرمائی، ایک زمانے میں تصوف ایک حقیقت تھی بے نام، اور اب ایک نام ہو گیا بے حقیقت۔ تو لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے جیسے بعض لوگ گلو سے کام لیتے ہیں اور ولایت کا انکار کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی موجودگی کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ نبیین، صالحین، شہداء تو ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے، یعنی صالحین بھی رہیں گے، صدیقین بھی رہیں گے اور شہداء بھی رہیں گے۔ تو صالحین تو ہر زمانے میں رہیں گے اور ان کے بارے میں تو بشارتیں آئی ہے، ان میں قرآن و حدیث میں ان کا ذکر آیا ہے۔ اور اسی بات کی طرف جو ہے ابوالحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی ایک کتاب میں بہت اہم بات بیان فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس گروہ کی افادیت اور اس کی خدمات سے انکار یا تو وہ شخص کرے گا جس کی تاریخ اسلام پر نظر نہیں، یا جس کی آنکھوں پر تعصب کی پٹی بندھی ہوئی ہے، جیسا کہ حدیث متواتر کی تعریف اور اس کے قطعی ثبوت ہونے کی دلیل میں اہل اصول کہتے ہیں کہ اتنے بڑی تعداد نے ہر زمانے میں اس کی روایت کی ہو کہ عقل سلیم اور انسانی عادت اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، اتنے کثیر انسانوں نے غیر بیانی اور اختیار پردازی پر اتفاق کر لیا ہو، اور یہ کسی سازش کا نتیجہ ہے۔ تو تاریخ کے سرسری مطالعہ سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرن ثانی سے لے کر اس وقت تک بلا انقطاع اور بلا استثناء ہر دور اور ہر ملک کے خدا کے کثیر و تعداد مخلص بندوں نے اسی طریقے کو اختیار کیا اور اس کی دعوت دی، خود فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو فائدہ پہنچایا، اور ساری زندگی اس کی اشاعت میں مشغول و سرگرم رہے، اور ان کو اس کی صحت و حفاظت کے بارے میں پورا یقین و اطمینان حاصل تھا۔ وہ اپنے ماحول اور معاشرے کا خلاصہ اور عطر تھے، اور نہ صرف اپنی راز بازی، خلوص و بے غرضی، پاک نفسی اور نیک باطنی میں، بلکہ کتاب و سنت کے علم، سنت کی محبت و عشق اور بدعات سے نفرت و کراہت میں بھی اپنے معاصرین میں فائق اور ممتاز تھے۔ ایک یا ایک دو کا یا 10-5 کا کسی غلط فہمی یا سازش کا شکار ہو جانا ممکن ہے اور بعید از قیاس نہیں، لیکن لاکھوں انسانوں کا جو اپنے علم و عمل میں بھی امت کی صف اول میں نظر آتے ہیں، علی سبیل التواتر صدیوں تک اس غلط فہمی میں مبتلا رہنا، اس پر اصرار کرنا، اس کی دعوت دینا، اس پہ پورے عزم و استقامت کے ساتھ قائم رہنا خلاف عقل اور خلاف عادت بات ہے۔ پھر ان کے انفاس قدسیہ سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کا ہدایت یافتہ اور فیض یافتہ اور اعلیٰ باطنی و روحانی کمالات پہنچنا خبر متواتر ہے، جس کا انکار ممکن نہیں۔ عقلاً و عادتاً یہ بات بالکل ناممکن معلوم ہوتی ہے کہ زمانی و مکانی اختلاف کے باوجود صادقین و مخلصین کا یہ گروہ عظیم متواتر اور مسلسل طریقے پر ایک غلط فہمی میں مبتلا رہا، اور اللہ تعالیٰ بھی جو رحیم و حکیم اور ہادی مطلق ہے، اور اس کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ ان کی اس غلط فہمی کا پردہ چاک نہیں کیا اور ان کی دستگیری نہیں فرمائی۔ آپ تاریخ اسلام میں سے ان صادقین و مخلصین کو، جن میں ایک ایک آدمی اپنے ہاتھ کا گل سر ثبوت منار نور اور نو انسانی کے لیے شرف و عزت کا باعث ہے، نکال کر دیکھیں کہ ان کے بعد کیا رہ جاتا ہے، اور اگر ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تو پھر کون سی جماعت لائق اعتماد اور سرمایہ افتخار ہوگی۔ انکوٹ۔ تو یہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے اس بات کے لیے، وضاحت کے لیے دونوں عبارتیں آپ کے سامنے رکھی کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی زمانہ ایسے لوگوں سے خالی رہا ہو۔ کچھ لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے، کچھ لوگوں کی خامی کی وجہ سے ہم پورے ہی جو ہے اس گروہ جو اولیاء کرام ہمیشہ رہے ہیں ان کے بارے میں کسی غلط فہمی کے شکار ہو جائے، اور ان کے بعد ان کے تمام کام کو جو ہے لوگ، جس طرح سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں افراط و تفریط سے کام لے کے ان کی ہر بات کا جو ہے انکار کرتے ہیں اور ان کی مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ ان کے ایک حدیث میں نبی کسی نے فرمایا ہے من عادی لی ولیا فقط اذنت بالحرب،
جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ تو یہ ایک حدیث حضرت خضر رضی اللہ عنہ نے روایت فرمائی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی کے ساتھ جو ہے دشمنی کرتا ہے اس کے خلاف میری طرف سے اعلان جنگ ہے، تو اس کے خلاف میں اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جس چیزوں سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پہ فرض کر دی ہے، اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں ضرور اس کو دوں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں ضرور اس کو پناہ دوں گا۔ مجھے اپنے بندے مومن کی روح قبض کرنے میں جو تردد ہوتا ہے وہ کسی دوسری چیز میں نہیں ہوتا، کیونکہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور اس کی ناگواری کو میں ناپسند کرتا ہوں۔ اور یہ بالکل جو ہے اہم حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اس کے خلاف اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ پھر اس کی صفات بیان کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے فرائض کی پابندی، کیونکہ ایمان کے بعد تقوی پر رہنے کا جو ہے سب سے بڑا ذریعہ وہ اللہ کی عبادت ہے، اور پھر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کے احکام کی پابندی ہے۔ تو وہ ایسے کرتے ہیں، ایسا ہی کرتے ہیں۔ پھر جو یہ حدیث قدسی میں بیان کیا گیا تو علماء کرام نے سبھی نے یہ کہا ہے کہ یعنی اس کی تمام اعمال پر اللہ کا تصرف ہو جاتا ہے، پھر وہ وہی کام کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، یعنی نفس مطمئنہ اس کا حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا۔ لیکن بعض لوگوں نے اس حدیث سے یہ مطلب نعوذ باللہ نکالنے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ وہ ان میں کوئی ایسی خدائیت کی کوئی صفت پیدا ہو جاتی۔ یہ بالکل نہیں ہے، وہ تمام علماء کرام نے اس کو رد کر دیا ہے، تمام محدث نے اس بات کو رد کر دیا ہے۔ اور یہ جو حلول اور باقی چیزوں کے لیے اس قسم کی احادیث سے لوگ جو ہے استدلال کرتے ہیں وہ بالکل ہی غلط استدلال کرتے ہیں، اس کا کوئی وہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے ایک استعارہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کا اتنا پابند ہو جاتا ہے کہ اس کی آنکھ وہی چیز دیکھتے ہیں جس کو اللہ پسند کرتا ہے، اس کے پاؤں اسی طرف چلتے ہیں جو اللہ کی رضا کے کام ہوتے ہیں، اور اس کے ہاتھ وہی کام کرتے ہیں جس سے اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو، اور اس کے پورے وجود پر جو ہے اللہ کے احکام کا تصرف ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی دوسرا کام کر ہی نہیں سکتا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، راضی مرضیہ بن جاتا ہے وہ، اور پھر اس کو اللہ کے احکام میں ہی لطف آتا ہے اور اس کے علاوہ وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ بہرحال تو یہ بہت اہم موضوع ہے، اس پہ اور بات کرنے کی ضرورت ہے، تو میں اس لیے اس وقت یہاں پر ہی چھوڑ رہا ہوں۔ تو پھر یہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے، اور اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر یہ فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں، عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ تو اگر وہ آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کے مملوک ہے، اور جو اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکارے ہیں، وہ بڑے نرے وہم و گمان کے پیرو اور محض قیاس آرائے کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں۔ تو پھر یہ جو بات کہی گئی، لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا۔ سبحان اللہ تو بے نیاز ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے۔ تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لے، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو اس طرح سے جو ہے اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے بعد جو ذکر جو آیت میں آیا، اور اس سے پہلے اور بھی باتوں کا ذکر آیا ہے، تو پھر ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جو اللہ کے بیٹے قرار دیتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور ان کے احوال کا بیان کیا گیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اصل میں اپنے وہم و گمان میں یہ سب چیزیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جبکہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ
اللہ کی ملک ہے, اللہ کی ملکیت ہے, اور اس پر کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. اور اللہ جو ہے اس چیز سے بہت پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو یا اس کی خدائی میں کوئی شریک ہو. اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا اپنا ہے, اس نے بنایا ہے, اس کی ملکیت ہے, اور اس کا تصرف اس پوری کائنات پر ہے. اور کسی آدمی کے پاس شرک اور بدعت اور ایسے کاموں کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے جہاں پر اس قسم کی کوئی بات لوگ انجام دے رہے ہیں. وہ جسٹ اپنے ظن اور گمان پر چل کے ایسی باتیں کر رہے ہیں. اور پھر یہ فرمایا گیا کہ آخر میں جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے, جو لوگ دنیا میں جو کام کرتے ہیں تو ان کو اس کا بدلہ ملے گا. تو آخر پر ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ اولیاء کرام کے بارے میں, اولیاء اللہ کے بارے میں, رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تمام مومنین اللہ کے ولی ہے, لیکن کچھ لوگ جو اللہ تقویٰ میں اور ایمان میں بہت سب سے آگے ہوتے ہیں اور پیغمبران کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں سب سے سرگرم ہوتے ہیں, تو ان کو ایک ولایت خاصہ ملتی ہے, اور پھر ان کے ذریعے سے اللہ بہت سارے کام لیتے ہیں. ان کا نہ دنیا میں خوف ہوتا ہے نہ آخرت میں ان کو کوئی غم ہوگا, لیکن اللہ کا خوف ان کے اوپر ہمیشہ طاری ہوتا ہے, اور غم آخرت سے وہ ہمیشہ جو ہے متاثر رہتے ہیں اور اسی کی تیاری کرتے رہتے ہیں. ان کے لیے دنیا جو ہے ان کا مطمع نظر نہیں ہوتا ہے, آخرت ان کے آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے اور اسی کے لیے وہ تیاری کرتے ہیں, اور اللہ ان کے لیے سب سے بڑا مرکز توجہ ہوتا ہے. ان کی دن رات اللہ کی یاد میں گزرتی ہیں, اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرمان برداری کو حضر جان بناتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ